السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 15 میں آپ کے سامنے جمع قلت اور اس کے 4 اوزان افعول، افعال، افعلۃ اور فعلۃ کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ کون سا ایسا اسم ہے کہ جس کی جمع افعول کے وزن پر آتی ہے، کون سا ایسا اسم ہے جس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے، کون سا ایسا اسم واحد ہے جس کی جمع افعلۃ کے وزن پر آتی ہے، اور کون سا ایسا اسم ہے کہ جس کی جمع فعلۃ کے وزن پر آتی ہے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جمع کثرت کے 3 اوزان پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 فعل، نمبر 2 فعول اور نمبر 3 فعل۔ یعنی کون سا ایسا اسم ہے کہ جس کی جمع فعل کے وزن پر آئے گی، کون سا ایسا اسم ہے جس کی جمع فعل کے وزن پر آئے گی، اور کون سا ایسا اسم ہے کہ جس کی جمع فعال کے وزن پر آئے گی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیسن، آج کا سبق شروع کروں، آپ اس پیج کے اوپر ایک سرسری نظر ڈال لیجئے۔ جمع قلت کے جو اوزان آپ کے سامنے گزشتہ ویڈیو میں پیش کیے گئے تھے، ان کا خلاصے کے طور پر ایک خاکہ نقشہ میں نے تیار کیا ہے۔ آپ اس خاکے کو اور اس نقشے کو ویڈیو پوز کر کے ذرا دیکھ لیجئے، تاکہ اگلا جو سبق ہے وہ آپ کی طرح گزشتہ جو سبق ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ گزشتہ ویڈیو میں جمع قلت کے سلسلے کے اندر 1-2 باتیں کہنی رہ گئی تھی۔ سب سے پہلے آج کے اس ویڈیو میں اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ جمع قلت کے سلسلے میں بتلایا گیا تھا کہ جمع قلت 3 سے لے کر 10 تک پر بولی جاتی ہے، لیکن اگر جمع قلت کے اوپر ال داخل ہو جائے یا جمع قلت کی ایسے اسم کی طرف اضافت کر دی جائے جو کثرت پر دلالت کرتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر یہ جمع قلت جو ہے جمع کثرت کے معنی میں ہو جائے گی، یعنی وہاں 10 سے زیادہ پر بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی آیت ہیں وَفِيهَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہوگی کہ ہر آدمی کی خواہش ہوگی اس کو حاصل کرنے کی، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر آنکھوں کو بھی لطف ملے گا، آنکھیں بھی لطف اندوز ہوں گی۔ تو یہاں پر یہ انفس اور آیون، یہ کیا ہے؟ یہ جمع قلتی ہے افعول کے وزن کے اوپر۔ تو انفس اور آیون جمع قلت ہے، لیکن یہاں پر جمع کثرت کے معنی میں ہے، یعنی صرف 10 تک پر نہیں بولا جائے گا بلکہ اوپر تک 10 سے زیادہ پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ال داخل ہوا ہے، یہاں پر ال داخل ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں جمع قلت جو ہے جمع کثرت کے معنی میں ہو جائے گی۔ یا اگر اضافت کی جائے اس کی مثال، مثلا اکرموا اولادکم، تم تمہاری اولادوں کا اکرام کرو، تو یہاں پر یہ کہ یہ اولاد کیا ہے؟ یہ افعال کے وزن پر ہے، جمع قلت ہے، لیکن اس کی اضافت کی گئی ہے کم کی طرف جو کثرت پر دلالت کرتا ہے، لہذا یہاں اولاد کو صرف 10 مراد نہیں بلکہ 10 سے زیادہ بھی اولاد ہو وہ بھی مراد ہے، تو جو گویا جمع قلت یہ جمع کثرت کے معنی میں ہو جائے گی۔ اس لیے خاص طور پر یہ یاد رکھیے۔ اتنا تو آپ سنتے ہوں گے کہ جمع قلت کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے، شاید اس کے اندر یہ قید کچھ لوگ بیان نہ کرتے ہوں،
کہ اگر جمع قلت پر ال داخل ہو جائے یا ایسے اسم کی طرف اس کی اضافت کر دی جائے جو کثرت پر دلالت کرتا ہو تو جمع کثرت کے معنی میں لیں گے. یہ اگر ہو سکتا ہے کچھ سکھانے والے بیان نہ کرتے ہو، لہذا میں یہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول ذہن میں بٹھا لیجئے. یا اسی طرح اگر کسی جمع کا ایک ہی وزن آتا ہو، ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایک اسم کی جمع قلت بھی ہوتی ہے اور ایک اسم کی جمع کثرت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی اسم واحد ایسا ہے کہ جس کی صرف ایک ہی جمع آتی ہے، جمع قلت ہی کے وزن پر آتی ہے، تو وہاں پر یہ جمع قلت صرف 10 تک پر نہیں، جتنا بھی ہو 10 سے زیادہ پر بھی آپ بول سکتے ہیں. جمع قلت کا اگر صرف کسی اسم کی جمع اگر صرف ایک ہی ہو اور وہ جمع قلت کے وزن پر ہو تو ایسی صورت کے اندر وہاں پر جو ہے آپ 10 سے زیادہ پر بھی بول سکتے ہیں. اس کو بھی خاص طور پر ذہن میں رکھیے. خیر، یہ تو ما قبل کی بات میں نے پیش کر دی. اب آئیے آج کے جو اوزان ہیں اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. تو سب سے پہلا وزن جو میں نے پیش کیا وہ ہے فعلن. اب یہ فعلن جو ہے وہ کیسے اسم کی جمع آئے گی، یعنی کون سا ایسا اسم واحد ہے جس کے اندر کچھ مخصوص اوصاف ہو، اس مخصوص اوصاف کی وجہ سے اس وزن پر جمع آئے گی. تو سنیے، اگر کوئی اسم واحد ایسا ہو جو افعلو کے وزن پر ہو یا فعلا کے وزن پر ہو، دو وزن کہہ رہا ہوں، ایک افعلو کا وزن ہو یا فعلاؤ کا وزن ہو، اگر ایسا کوئی اسم واحد ہے تو اس کی جمع فعلن کے وزن پر آئے گی. اور یہ جو ہے کس کے اندر ہوتا ہے؟ رنگوں کے جو نام ہیں، مثلا احمر و سرخ، اخضر و سبز، اصفر و پیلا، ازرق و نیلا کلر، اسود و کالا، ابید و سفید. تو یہ جتنے بھی یہ نام ہے یہ کس کے وزن کے اوپر ہے؟ افعلو کے وزن پر ہے. اور ان تمام کی مؤنث آئے گی اخضروں کی خضرا، احمروں کی حمرا، اصفروں کی صفرا، ازرقوں کی زرقا، ابیضوں کی بیضا، اسودوں کی سودا. تو یہ دونوں جو وزن ہیں افعلو اور فعلاؤ، ان کی جمع آئے گی فعلن کے وزن پر. لہذا اخضروں کی جمع آئے گی خضرن، احمروں کی جمع آئے گی حمرن، اصفروں کی جمع آئے گی صفرن، اسودوں کی جمع آئے گی سودن، ابیضوں کی جمع آئے گی بیدن. یہ اصل میں بیدن فعلن کے وزن پر ہے، لیکن پھر بعد میں اس پیش کو زیر دے دیا کیونکہ اس سے یہ یا ہے اور یا کی مناسبت کی وجہ سے با کو زیر دے دیا بیدن، تو اصل میں وہ بیدن تھا. تو یہاں پر دیکھیے ان تمام کی جمع کس کے وزن پر آئی؟ فعلن کے وزن پر آئی. اور یہ رنگوں کے ناموں کے اندر ایسا ہوتا ہے. اور اسی طرح اعضائے جسم، یعنی جسم کے جو اعضاء ہے اس میں کوئی نقص ہو، کوئی نقص ہو یا عیب ہو تو ایسے جو اسماء ہے اس کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے. مثلا آورو کانا، اب کمو گنگا، آما اندھا، اسمو بہرا. یہ اصل میں اسممو تھا، پھر اس کو بعد میں اسمو کر دیا، اسمو بہرا. اور ان کا جو مؤنث آتا ہے، مثلا آورو کا مؤنث آئے گا اورا، اب کمو کا مؤنث آئے گا بکما، آما کا مؤنث آئے گا امیا، اور اسمو کا مؤنث آئے گا سما. تو یہاں پر بھی دیکھیے یہ مذکر جو ہے وہ افعالو کے وزن پر ہے اور یہ مؤنث جو ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے، تو ان کی جمع بھی فعلن کے وزن پر آئے گی. تو آورو کی اورن، اب کمو کی بکمن، آما کی امیون، اسمو کی سمم. قرآن کریم کے نا سمم بکمن امیون، یہ تینوں ساتھ میں ہی ہے. سمم بکمن امیون. سمم کا معنی بہرے، بکمن کا معنی گونگے، امیون کا معنی اندھے. ہاں تو دھیان میں بٹھا لیجئے کہ فعلن
اس وزن کے اوپر ایسے اسم کی جمع آئے گی جس کا واحد افعال ہو یا فعلا کے وزن پر ہو. اور میں نے اشارہ بھی کر دیا وہ کون ہوتے ہیں، رنگوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ، اور اسی طرح اعضائے بدن کے اندر جو جن کے اندر نقص ہوتا ہے، جو عیب شمار ہوتا ہے وہ. اب آئیے دوسرے نمبر پر فعول کا وزن. یہ فعول کا جو وزن ہے، ہر اس اسم کی جمع آتی ہے، ہر اس اسم واحد کی جمع آتی ہے کہ جو فعول کے وزن پر ہو، لیکن وہ فعول فاعل کے معنی میں ہو. دھیان سے سنیے توجہ کے ساتھ. فعول کی جمع ہر ایسے اسم کی جمع اس وزن پر آتی ہے کہ جس کا واحد فعول کے وزن پر ہو اور وہ فعول فاعل کے معنی میں ہو. مثلا غفور، غفور کا معنی بخشنے والا، اس کی جمع آئے گی غفور. شکور، شکر کرنے والا، اس کی جمع آئے گی شکور. صبور، صبر کرنے والا، اس کی جمع آئے گی صبور. اور یہ فاعل کے معنی میں ہے. میں آپ کو اور انداز کے اندر سمجھا دوں کیا مطلب فاعل کے معنی میں. مثلا ایک دوسرا وزن لیجئے. پہلے یہاں پر بات کو ہم روکتے ہیں اور ایک بات بیچ میں کہتا ہوں. مثلا یہ فاعل کا جو وزن ہوتا ہے، یہ فاعل کا جو وزن ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. مثلا قتیل، یہ کون سا وزن ہے؟ فاعل کے وزن کے اوپر ہے. قتیل، یہ قتیل کس کے معنی کے اندر ہے؟ مقتول، مفعول کے معنی میں. قتیل بمعنی مقتول، جس آدمی کو مار ڈالا جائے اس کو کہا جاتا ہے قتیل. اور یہ کس کے معنی میں ہے؟ مقتول کے معنی میں، مفعول کے معنی میں، مرا ہوا، مار ڈالا، جس کو مار ڈالا گیا ہو. ایسی جریح، یہ بھی کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر ہے. اور یہ بمعنی مجروح، جس آدمی کو زخمی کر دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے جریح بمعنی مجروح. لیکن کبھی کبھی یہی فاعل کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے. مثلا سمیع، یہ بھی فاعل کے وزن پر ہے لیکن یہ مسموع کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ سامع کے معنی میں ہے. سمیع بمعنی سامع، سننے والا. ایسے ہی علیم بمعنی عالم، یعنی جاننے والا. تو یہ بھی تو فاعل کے وزن پر ہی ہے لیکن یہ مفعول کے معنی میں نہیں ہے. سمیع بمعنی مسموع نہیں، سمیع بمعنی سامع. علیم بمعنی معلوم نہیں، علیم بمعنی عالم. لہذا خاص طور پر اس کو یاد رکھیے کہ فاعل ان کا جو وزن ہوتا ہے وہ کبھی کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ فاعل کے معنی میں ہوتا ہے. ایسے ہی فاعل کو سمجھیے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے جو مثالیں دی گئی غفور، شکور، صبور، یہ فاعل کے معنی میں ہے. مفعول کے معنی میں ایسی مثال ذہن میں نہیں آتی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے فاعل ان کی مثال پیش کر دی کہ اس سے میں آپ کو سمجھا دوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر اگر فاعل ان کا لفظ آ جائے تو وہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فاعل کے معنی میں ہے کہ مفعول کے معنی میں. فاعلہ کا ترجمہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ فاعل کے معنی میں. جیسے غفور بخشنے والا، صبور صبر کرنے والا، شکور شکر کرنے والا. تو یہ والا کا لفظ آ جائے تو سمجھ لینا کہ اس میں فاعل کے معنی میں. خیر، تو بات چل رہی تھی ہماری فعول کے وزن پر کہ فعول کا جو وزن ہوتا ہے ہر اس اسم کی جمع آتی ہے جو جس کا واحد فاعل کے وزن پر ہو اور وہ فاعل کے معنی میں ہو. نمبر 1. نمبر 2، فعول کی جمع ہر ایسے اسم کی بھی آتی ہے کہ جو رباعی ہو. رباعی کا معنی 4 حرفی ہو. جو رباعی ہو یعنی 4 حرفی ہو اور اس کا لام کلمہ جو وہ صحیح ہو. لام کلمہ جو وہ صحیح ہو. صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لام کلمے کے اندر یہ فاعل لام کلمے کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی حرف علت نہ ہو، کسی بھی جگہ پر حرف علت نہ ہو یا ایک جنس کے 2 حرف نہ ہو
یا حمزہ نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے صحیح یا سالم، جو بھی کہنا ہو۔ تو فعل کا جو وزن ہے اس پر ایسے اسم کی بھی جمع آتی ہے جو رباعی ہو اور صحیح بھی ہو۔ اور تیسری بات کہ آخری حرف سے پہلے واو مدہ ہو یا مدہ ہو۔ دیکھیے دو مدے کی بات کر رہا ہوں، الف مدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آخری حرف سے پہلے واو مدہ ہو یا مدہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر ایسے اسم کی جمع بھی فعل کے وزن پر آئے گی۔ مثلا دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ رغیفن، رغیفن کا معنی چپاٹی روٹی، اور ایسے ہی سریرن چارپائی۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ رغیفن اور سریرن یہ دونوں کیا ہے؟ رباعی ہے اور سالم بھی ہے، صحیح بھی ہے، یعنی اس میں کوئی حرف علت بھی نہیں ہے، نہ ایک جنس کے دو حرف ہے اور نہ ہی کسی جگہ پر حمزہ ہے، اسی کو کہا جاتا ہے صحیح۔ تو یہ رغیفن اور صحیحن، ان میں کسی بھی جگہ پر یہ چیزیں نہیں ہیں، تو رباعی بھی ہوا اور رباعی کے ساتھ ساتھ لام کلمہ صحیح بھی، لام کلمہ صحیح ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے بتلائی تھی کہ آخری حرف سے پہلے یا مدہ ہو یا واو مدہ، تو اس میں یا مدہ ہے۔ رغیفن اور سریرن میں یا مدہ ہے۔ واو مدہ کی مثال دیکھیے، جیسے رسولن اور عمودن۔ رسولن کا معنی پیغمبر، عمودن کا معنی کھمبا ستون، اس میں کیا ہے؟ واو مدہ ہے، دو میں یا مدہ ہے اور دو میں واو مدہ ہے، تب اس کی جمع بھی کیا آئے گی؟ فعول کے وزن پر آئے گی۔ لہذا رغیف ان کی جمع آئے گی رغوفن، سریر ان کی جمع آئے گی سرورن، اور ایسے ہی رسول ان کی جمع آئے گی رسولن، عمود ان کی جمع آئے گی عمودن۔ اب آئیے اگر الف مدہ ہو تو کیا شکل ہوگی؟ تو دیکھیے اگر الف مدہ ہوگا تو اس کے اندر یہ قید لگانی پڑے گی، اگر آخری حرف سے پہلے الف مدہ ہو تو وہ مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ مضاف کا مطلب ایک جنس کے دو حرف نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو اس کی جمع بھی فعول کے وزن پر ہی آئے گی۔ مثلا عمادن، کتابن، اتانن۔ یہاں پر دیکھیے عمادن کھمبا ستون کو ہی کہا جائے، عمودن کا معنی بھی کھمبا اور عمادن کا معنی بھی کھمبا ستون۔ تو عمادن، کتابن اور اتانن، یہاں پر دیکھیے تینوں رباعی ہے اور آخری حرف سے پہلے الف مدہ بھی ہے، لیکن ایک جنس کے دو حرف یہاں پر نہیں ہے، لہذا اس کی جمع بھی فعول کے وزن پر آئے گی۔ عمادن کی جمع عمودن، کتابن کی جمع کتبن اور اتانن کی جمع اتونن۔ اتانن کہتے ہیں گدھی کو، اتانن گدھی، اس کی جمع آتی ہے اتونن۔ تو دھیان سے سنیے یہ جو بات کہی میں نے، ہاں اگر الف مدہ ہو آخری حرف، لیکن اگر وہ مضاف ہو، اس کے اندر ایک جنس کے دو حرف آ جائے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کی جمع فعول کے وزن پر نہیں آئے گی بلکہ افعلتن کے وزن پر آئے گی۔ اس کی مثالیں سنیے تاکہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ مثلا سنانن، بھالے کو کہا جاتا ہے، ایک قسم کا ہتھیار ہے سنانن، اس کی جمع آئے گی اسنتن۔ یہ اصل میں اسنینتن تھا، سنانن کی جمع ویسے اصلی حالت تو اسنینتن، لیکن قاعدہ ہے کہ اگر ایک جنس کے دو حرف جمع ہو جائے اور اس سے پہلے ساکن ہو تو وہ پہلا جو حرف ہے اس کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے اور پھر اسی حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ ادغام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سنانن اصل میں ہے اسنینتن، پھر اس کو بنا دیا اسنتن۔ اور ایسے ہی زمامن، لگام کو کہا جاتا ہے، جانور کے ساتھ جو لگام لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کھینچتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے زمامن۔ تو زمامن اس کی جمع آتی ہے ازمتن، اور یہ بھی ازمتن تھا۔ ویسے ہی ہلالن، چاند کو کہا جاتا ہے، ابتدائی جو چاند ہوتا ہے، شروع کا جو چاند ہوتا ہے
ایک دو دن کا وہ شروع میں نکلتا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے ہلال، یعنی چاند، اس کی جمع آتی ہے اہلتن، لیکن یہ بھی اصل میں اہلتن تھا، پھر بعد میں اہلتن کر دیا۔ تو دیکھیے ان تینوں مثالوں کے اندر سنان، زمام اور ہلال ایک جنس کے دو حرف ہے۔ دیکھیے کون سے دو حرف ایک جنس کے؟ سنان میں دیکھیے یہ الف مدہ جو ہے اس سے پہلے ایک نون ہے اور الف مدہ کے بعد یہ دوسرا نون ہے، تو یہ دو ایک ہی جنس کے دو ہو گئے، گویا یہ مضاف ہے۔ ایسے ہی زمام، الف مدہ سے پہلے ایک میم ہے، الف مدہ کے بعد ایک دوسرا میم ہے، تو یہ بھی ایک جنس کے دو حرف ہوئے۔ ایسے ہی ہلال، الف سے پہلے لام ہے، الف مدہ کے بعد بھی لام ہے، تو یہ بھی ایک جنس کے ہو گئے۔ تو اگر ایسی جمع الف مدہ ہو اور مضاف ہو تو پھر اس کی جمع جو ہے ہوگی وہ فعول کے وزن پر نہیں آئے گی بلکہ افعلۃ کے وزن پر آئے گی۔ امید ہے یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے، سرسری اگر آپ دیکھیں گے، سرسری سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جس کے اندر عقل کے اوپر زور دینا پڑتا ہے، دھیان لگانا پڑتا ہے۔ لہذا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان ویڈیو کو سرسری مت دیکھیے، سرسری مت سنیے، بلکہ دھیان لگا کر توجہ کے ساتھ عقل پر زور ڈال کر اس کو سنیے اور دیکھیے۔ اب آئیے آخری جو وزن ہے، آخری جو وزن تھا فعال، وہ کیسے اسم کی جمع آئے گی؟ تو فعال ہر ایسے اسم کی جمع آئے گی جو کہ فعلتن کے وزن پر ہو، یعنی واحد جو ہے فعلتن کے وزن پر ہو تو اس کی جمع فعالن کے وزن پر آئے گی۔ مثلا غرفتن، دیکھیے دھیان سے، غرفتن کس وزن پر ہے؟ فعلتن، غرفتن۔ ایسے ہی شرفتن کس وزن پر ہے؟ فعلتن، شرفتن۔ تو حجتن یہ بھی کس وزن پر ہے؟ فعلتن، حجتن، فعلتن، حجتن۔ ایسے ہی مدیتن، فعلتن کے وزن پر ہے، فعلتن، مدیتن، مدیتن۔ تو یہ چاروں مثالیں جو میں نے دی ہے، غرفتن، شرفتن، حجتن اور مدیتن، یہ فعلتن کے وزن پر ہے، لہذا ان سب کی جمع آئے گی فعالن کے وزن پر۔ تو غرفتن کی جمع غرفن، شرفتن کی جمع شرفن، حجتن کی جمع حججن اور مدیتن کی جمع مدن۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مدیتن کی جمع مدن تو بیٹھتی ہی نہیں ہے، لیکن یاد رہے مدیتن جو ہے وہ اصل میں مدیتن تھا، مدین تھا۔ مدیتن کی جمع جو مدن ہے تو یہ فعالن کے وزن پر ہی ہے، فعالن تو مدین۔ اور اس کے بعد جو صرف کا قاعدہ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ اپنے اعتبار سے سمجھ لیجئے۔ صرف کے قاعدے کو سامنے رکھ کر یہ مدین کو بنا دیا مدن۔ چلیے میں بتلا دوں مدین کیسے بنا مدن۔ دیکھیے مدین جو ہے اس میں یا کے اوپر پیش آتا ہے، اگر یا کو آپ یاد و پیشیون کو آپ نکالیں گے یانون پیشیون کی شکل میں تو یا کے اوپر پیش آتا ہے، تو مدین فعالن کے وزن پر ہے مدین۔ یا کے اوپر ضمہ پڑھنا دشوار ہے اس لیے ضمہ کو نکال دیا، دو ساکن جمع ہو گئے یا اور نون، تو بیچ میں سے یا کو بھی گرا دیا تو ہو گیا مدن۔ تو یہ فعالن کے وزن پر آئے۔ نمبر 2، اگر کوئی ایسا اس میں صفت ہے جو فعلا کے وزن پر ہو اور اس کا اس میں مذکر افعالوں کے وزن پر آتا ہو تو اس کی جمع بھی فعالن کے وزن پر آئے گی۔ دھیان سے سنیے گا، اگر ایسا اس میں صفت ہو کہ جس کا وزن واحد کا وزن فعلا ہو اور اس کا اس میں مذکر افعال ہو تو اس کی جمع بھی فعالن کے وزن پر آئے گی۔ دوسرے انداز میں سمجھنا ہو تو اس میں تفضیل، آپ کو معلوم ہوگا اس میں تفضیل کی گردان کیا ہوتی ہے۔ اس میں تفضیل کے اندر واحد کا صیغہ آتا ہے افعالو، اس کا مؤنث آتا ہے فعلا، جیسے اکبروں کا کبرا، اصغروں کا صغرا۔ تو یہ اس میں تفضیل جو ہے اس کا جو اس میں مذکر ہوتا ہے یا اس کا جو اس میں مؤنث ہوتا ہے،
یہ اس کی جو جمع آتی ہے وہ اسی وزن پر آتی ہے، یعنی فعلا کی جو جمع آتی ہے وہ فعال کے وزن پر آتی ہے. تو اکبرو اس کا مؤنث آتا ہے کبرا، اصغرو اس کا مؤنث آتا ہے سغرا. تو کبرا کی جمع آئے گی کبرن، سغرا کی جمع آئے گی سغرن. تو دھیان دیجئے ہر وہ اسم صفت جو فعلا کے وزن پر ہو اور اس کا اسم مذکر افعالو کے وزن پر آتا ہو، تو ایسے اسم واحد کی جمع بھی فعالن کے وزن پر آتی ہے. کبرا سے کبرن، سغرا سے سغرن، اور اس کے علاوہ آپ دوسری مثالیں سمجھ سکتے ہیں. آخری بات، اگر ایسا اسم ہو جو فعولتن کے وزن پر ہو، واحد کا وزن فعولتن ہو، تو اس کی جمع بھی فعلن کے وزن پر آئے گی. جیسے جمعتن، اس کی جمع آئے گی جمعون، جمعتن کی جمع آئے گی جمعون. امید ہے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی چیز کے اندر ڈاؤٹ ہو، آپ کو شک ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. معلوم ہوگا تو دے دیا جائے گا، نہیں تو لا علمی کا اظہار کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ تو میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ اپنے اعتبار سے دوسری مثالیں تلاش کر سکتے ہیں. ایک آخری بات کہہ دوں جمع منتہی الجموع کے بارے میں، پھر میں اپنے ویڈیو کو سمیٹتا ہوں. جمع منتہی الجموع کس کو کہا جاتا ہے، ذرا اس کو بھی سن لیجئے. جمع قلت اور جمع کثرت کی بات ہو گئی، ابھی جمع منتہی الجموع کو بھی سمجھ لیجئے. جمع منتہی الجموع کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی جمع مکسر کہ جس میں الف کے بعد 2 حرف آتا ہو یا 3 حرف آتا ہو، بیچ کا ساکن ہو. مثلا مساجدو، یہ مسجدن کی جمع ہے مساجدو. دیکھیں مساجدو میں یہ الف مدہ کے بعد 2 حرف آئے، تو الف مدہ کے بعد اس طرح 2 حرف آ جائے تو اسی کو کہا جاتا ہے جمع منتہی الجموع. یا 3 حرف آئے لیکن بیچ کا ساکن ہو، جیسے مفتاح کا معنی چابی، اس کی جمع آتی ہے مفاتیح. تو یہاں پر الف کے بعد 3 حرف ہے لیکن بیچ کا حرف یا ساکن ہے. مصباح کا معنی چراغ، اس کی جمع مصابی. یہ مفتاح کا معنی چابی، اس کی جمع مفاتیح، اور مصباح کا معنی چراغ، اس کی جمع مصابیح. تو اس کو بھی دماغ میں بٹھا لیجئے کہ جمع منتہی الجموع ایسی جمع کو کہا جاتا ہے کہ جس میں، ایسی جمع مکسر کو کہا جاتا ہے جس میں الف کے بعد 2 حرف ہوں یا 3 حرف ہو تو بیچ کا حرف ساکن ہو. اب اس کے مستقل وزن بھی ہے، مثلا مفاعلو، مفاعیلو، فعاللو، فعالیلو، فوائلو، فعائلو. اس قسم کے جو وزن ہیں آپ دیکھیں گے اس میں الف مدہ کے بعد کہیں 2 حرف ہیں تو کہیں 3 حرف ہیں اور بیچ کا حرف ساکن ہے. تو اگر ایسے وزن پر کسی اسم کی جمع آتی ہو مفاعلو، مفاعیلو، فعاللو، فعالیلو، فوائلو، فعائلو، اس قسم کے اس وزن کے اوپر جس کی جمع آتی ہو سمجھ لینا کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے. ویڈیو لمبا ہو چکا ہے، بس آج کے اس ویڈیو کے اندر یہیں تک. انشاءاللہ جمع کثرت کے بارے میں ہو سکے گا کچھ مزید باتیں آنے والے ویڈیو میں پیش کروں گا. یاد رکھیے جمع کثرت کے بھی کچھ قیاسی اوزان ہیں اور کچھ سماعی اوزان ہیں. میں نے 3 وزن آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو قیاسی ہے، اور دوسرے بھی اوزان ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں تمام کی اگر ڈیٹیل بیان کرنا چاہوں گا تو ویڈیو باتیں لمبی ہو جائے گی. آپ اپنے اعتبار سے سمجھ لینا. کچھ اوزان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہاں پر آپ کے سامنے 3 وزن پیش کیے، یہ جمع کثرت کے وزن تھے. ہو سکے گا تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید میں کچھ اوزان پیش کروں گا، نہیں تو کوئی اور بات چھیڑوں گا. بس یہاں تک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.